اللہ الرحمن الرحیم 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم، اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا۔ کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں، تاکہ ہم اتنے عرصے سے جو یوٹیوب پہ جو ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے وہ ختم ہو، محبت سے آپس میں بات چیت ہو۔ اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں، تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتائے آ گئے۔ بھئی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں، آپ کے گھر تو بغیر بتائے نہیں آیا تھا نا، میں آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا، آپ کو 2 دنوں کا میں نے ٹائم دیا، 2 دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا، جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوڈ کر دیتے، رابطہ کر لیتا، آپس میں ہم بیٹھ کے جو ہے کچھ شرطیں طے کر لیتے، اور یہ شرطیں اسی وجہ سے رکھی جا رہی تھی تاکہ کوئی نزاع نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ افواہیں پھیلائی گئیں، پولیس پکڑ رہی ہے، پولیس تلاش کر رہی ہے۔ جو ہمارے نمائندے تھے مولانا مصعب صاحب، ان کا نمبر میں نے یوٹیوب پہ دیا تھا، کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی ان کو، ابھی بھی ان کا نمبر میرا خیال ہے کھلا ہوا ہوگا، ساری دنیا رابطہ کر رہی ہے ان سے۔ میں نے اپنے نمبر جو بند کیا اس کی وجہ تھی کہ سینکڑوں کالیں میرے پاس آنا شروع ہو گئی تھیں، تو ان کا نمبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مجھ سے لوگ براہ راست رابطہ نہ کریں۔ 2 منٹ لگنے تھے انجینئر صاحب کو ایک یوٹیوب پہ ایک اچھا سا محبت بھرا پیغام اپلوڈ کر دیتے، ٹھیک ہے جی موسٹ ویلکم مفتی صاحب، آپ تشریف لائیے، ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، اور نمائندہ کا نمبر دیا، ہم ٹھیک ہے ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور ٹائم اور وقت طے کر لیں گے۔ اور ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کل ہی آپ بات چیت شروع کر دیں، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ 1 ہفتے کے بعد بات کر لیتے، آپ اتوار کو رکھ لیتے۔ لیکن جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے۔ تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا، بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے، دیکھیں غامدی صاحب بھی نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں، اور غامدی صاحب بھی بہت سے دلائل غلط دیتے ہیں، لیکن باتیں ان کی غلط ہوتی ہیں، انداز غلط نہیں ہوتا۔ آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے، بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے، جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے۔ تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا، اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں۔ اور میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، اور کسی نے بڑی ایک مزاحیہ سی پوسٹ میرے بارے میں چلائی تھی کہ انجینئر صاحب کو خطاب کر کے کہ انجینئر صاحب مفتی صاحب ایسا نہ ہو کہ 4تھی شادی جہلم میں کریں اور پھر بار بار مفتی صاحب کا آنا ہو۔ تو میں انجینئر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، میں اب دوبارہ اگر جہلم آؤں گا تو آپ بالکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے بات چیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا۔ میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے، اس کے لیے آؤں گا، بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو اس سلسلے میں آؤں گا۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام صحابہ سے محبت۔ آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اور المہند المفند کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، ان سب پہ بات ہوتی ہے، اور آپ نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اپنے آپ کے خیال کے مطابق کہ آپ بیٹھے نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جو ذلت آپ کی اس وقت ہوئی ہے، اگر آپ بیٹھ جاتے تو اس سے زیادہ آپ نے رسوا ہونا تھا۔ تو مجھے آپ کی کوئی رسوائی سے خوشی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ رسوائی دنیا کی ہے، اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آخرت کی رسوائی اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام، جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے ہمیں، تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے، اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ چل یار